تیری ماں کے پیٹ میں بھی میں نے ہی تجھے پالا، تیری ماں کے پیٹ سے میں نے ہی تجھے نکالا۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ ماں باپ اتنا پیار نہیں دیتے جتنا اللہ ہمیں پیار دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ رات کو ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ بیٹے سے بیٹی سے کوئی چوک ہو جائے تو ماں باپ زندگی بھر اسے تانا دیتے ہیں۔ کسی بیٹے سے کوئی چوک ہو گئی، بیٹی سے چوک ہو گئی، تو سال میں، 1.5 سال میں، 3 سال میں جب کوئی ایسا معاملہ گھر میں آیا تو ماں باپ تانا دیتے ہیں، تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تیرے ماں باپ تجھے تانا دیتے ہیں، میں کبھی تجھے تانا نہیں دیتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ وہ محبت کی نشانی کیا ہے؟ وہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، اس نے مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو کسی یہودی کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، کسی نصرانی کے وہاں پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، مسلمان کا گھر دیا۔ مسلمان کے گھر کے بعد پھر مسجد میں آنے کی توفیق دی، پھر قرآن پڑھنے کی توفیق دی، جماعت میں نکلنے کی توفیق دی، دین کی بات سننے کی توفیق دی۔ تو یہ اس کی محبت کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کو کچھ شکایتیں ہیں اپنے بندوں سے۔ کچھ شکایتیں تو اللہ نے قرآن میں کی، سورۃ طور کے اندر تفصیل سے شکایتیں کی، تم نے ایسا کیا، پھر میں نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ کچھ شکایتیں حدیثوں میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے جو آسمانوں سے آیا، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی، تیری ماں کے پیٹ میں بھی میں نے تجھے پالا، تیری ماں کے پیٹ سے میں نے ہی تجھے نکالا۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتا تھا، کسی کی بات سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیرے کہے بغیر میں نے تیرے لیے آنکھوں کا انتظام کیا، تیرے کہے بغیر تیرے لیے کان کا انتظام کیا، تیرے کہے بغیر تیرے لیے میں نے دماغ کا انتظام کیا، زبان کا انتظام کیا۔ تیری ماں کی چھاتی میں تیرے لیے میں نے دودھ کا انتظام کیا، وہ دودھ بھی کیسا؟ سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا۔ وَأَنبَتْتُ لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ۔ علماء بیٹھے ہیں، اس لیے میں پہلے حدیث عربی کی پڑھ لیتا ہوں۔ عبدی خلقتک بیدی وربیتک بنعمتی ولما ان کملت مدت حملک اخرجتک ولطفتک بامک خرجت ولا سن لك تقطع خرجت ولا برس لك تطحن۔ تو دنیا میں آیا تھا، تیرے دانت نہیں تھے تو کسی چیز کو کاٹ سکے، تیری داڑھیں نہیں تھی تو کسی چیز کو چبا سکے۔ وَأَنبَتْتُ لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ، تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں نے دودھ کا انتظام کیا۔ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبَوَيْكَ، تیری محبت
میں نے تیرے ماں باپ کے دل میں ڈالی. اللہ اگر ماں باپ کے دل میں محبت نہ ڈالے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. ایک انوکھی محبت اللہ ڈالتا ہے. وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبَوَيْكَ فَلَا يَرْقِدَانِ حَتَّى تَرْقَدْ. جب تک تو نہیں سوتا تھا تیرے ماں باپ بھی نہیں سوتے تھے. وَلَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَأْكُلْ. جب تک تو نہیں کھاتا تھا تیرے ماں باپ بھی نہیں کھاتے تھے. وَلَا يَشْرِبَانِ حَتَّى تَشْرَبْ. جب تک تو نہیں پیتا تھا تیرے ماں باپ بھی نہیں پیتے تھے. تیری محبت ڈالی. بچہ نہیں کھاتا تو ماں باپ بھی نہیں کھاتے, بھوکے رہتے ہیں. پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا, ذرا کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر دم کرا دو, ڈاکٹر کو دکھا دو. یہ بچہ مولوی صاحب کھاتا ہی نہیں ہے, یہ بچہ مولوی صاحب ضد کرتا رہتا ہے. یہ بچہ تو بیمار ہوتا تھا تو رات بھر تیری ماں اور تیرے باپ تیری بیماری کی وجہ سے جاگتے تھے. بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں ہے. اگر ماں باپ نے جھونکا بھی لے لیا تو جا کر فوراً دیکھیں گے بھی کیا بخار اترا ہے کہ نہیں اترا ہے. اس کو فون کریں گے بچے کی طبیعت کیسی ہے. بچہ اگر لڑکا بڑا بھی ہو جائے تو بھی ماں باپ کو فکر ہے کہ وَلَا يَرْقِدَانِ حَتَّى تَرْقَدْ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَنَامْ وَلَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَأْكُلْ وَلَا يَشْرِبَانِ حَتَّى تَشْرَبْ. اب اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے بندے تو چھوٹا تھا, تیرے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی, تو کسی کو نہیں کہہ سکتا تھا میرے پیٹ میں تکلیف ہے. تجھے تیرے ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے, ڈاکٹر کے پاس تجھے لٹا دیا جاتا تھا, تو ڈاکٹر کو بھی تو نہیں کہہ سکتا تھا میرے پیٹ میں تکلیف ہے. لیکن ڈاکٹر کے دل میں ڈالتا تھا کہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے, پیٹ کی دوا دے. اس کے کان میں تکلیف ہے, کان کی دوا دے. اس کے پیٹھ میں تکلیف ہے, پیٹھ کی دوا دے. یہ میں ڈالتا تھا. اب اللہ تعالیٰ اپنی شکایت, پہلے تو انعامات گنائے, تیرے ساتھ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب زبردست شکایت کر رہے. فَلَمَّا اشْتَدَّ عَزْمُكَ وَقَوِيَ ظَهْرُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي فَلَمْ تَسْتَحْيِ مِنِّي أَنَا الْكَرِيمُ لَا أَعْجَلُ أَنَا الْجَوَادُ لَا أَبْخَلُ فَمِنْ أَيْنَ تَجِدُونَ لَكُمْ رَبًّا مِثْلِي وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرے بندے اب تیری ہڈی مضبوط ہوگی, تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی, دیکھنے لگا, دوڑنے لگا, چلنے لگا, سمجھنے لگا, کچھ کام کرنے لگا. اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے, مجھ سے شرماتا بھی نہیں. یہ شکایت ہے حدیث قدسی میں. چلے میں کہا قرآن میں کچھ شکایتیں ملیں گی, کچھ حدیثوں میں ملیں گی. تیری ہڈی مضبوط ہو گئی, تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی, کچھ کام کرنے لگا, اب تو میرا مقابلہ کرتا ہے گناہوں سے, مجھ سے شرماتا بھی نہیں. اور یاد رکھنا پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے. دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے, لیکن رات کو فرشتے کے ذریعے سے تیرے بستر پر میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. فَلَمَّا اشْتَدَّ عَزْمُكَ وَقَوِيَ ظَهْرُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي فَلَمْ تَسْتَحْيِ مِنِّي أَنَا الْكَرِيمُ أَنَا الْكَرِيمُ لَا أَعْجَلُ أَنَا الْجَوَادُ لَا أَبْخَلُ. میں کریم ہوں, جلدی نہیں کیا کرتا. میں سخی ہوں, بخیلی نہیں ہے کہ نہیں کیا کرتا. بھلا بتا میرا جیسا غفور رحیم آقا تو کہاں سے پائے گا. فَمِنْ أَيْنَ تَجِدُونَ لَكُمْ رَبًّا مِثْلِي وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آگے کہتے ہیں خَيْرِي إِلَيْكَ نَازِلٌ وَشَرُّكَ إِلَيَّ سَاعِدٌ. میری خیر ہر وقت تیری طرف اترتی ہے,
بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کھانا دیتا ہے اس کو، کھانا بند نہیں کرتا. بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو میٹھی نیند سلاتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پانی دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو رحم دیتا ہے. لے، بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو صحت دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میرا جیسا غفور رحیم آقا تو کہاں سے پائے گا. اے میرے بندے، شاب شعرک وضعف بصرک وانحنى ظهرك فاستحي مني استحيي منك. تیرے بال سفید ہو گئے، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی، تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی. اب ذرا تو مجھ سے حیا اور شرم کر، اس لیے کہ اب تو بڑھاپے کی وجہ سے مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے. شاب شعرک وضعف بصرک وانحنى ظهرک. آدمی کی پیٹھ جھک جاتی ہے بڑھاپے میں. فاستحی منی استحی منک. تم اس کا شرم کر، لیکن مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے. جس کے بال سفید ہوتے ہیں اللہ اس سے شرماتا ہے. یاد رکھنا، اسلام کی حالت میں جس کے بال سفید ہو جائیں، اسلام کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے بال سفید ہوں تو وقار ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک یہ میرا بال سفید ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہذا وقار، یہ وقار ہے کہ اسلام کی حالت میں بڑھاپا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ مسلمان ہو بڑھاپے کی حالت میں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اسلام کی حالت میں دین کا کام کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، چلا دیتے دیتے، تعلیم کرتے کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے کسی کی عمر جب 40 سال کی ہو جاتی ہے، 40 سال کو پہنچ گیا تو حدیث شریف میں آتا ہے آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے کی اور میری بندی کی عمر 40 سال کی ہو گئی، انہیں 3 بیماریوں سے نجات دے دو، جنون سے، جذام سے، برس سے. مجنون نہیں ہوگا، گوشت جو گل گل کر گرتا ہے وہ نہیں ہوگا، کوڑ کے داغ نہیں ہوں گے. کیوں کہ اس کے دین کا کام کرتے کرتے 40 سال ہو گئے. اب اس کی ڈگری بڑھی. کہتے ہیں کسی جگہ آدمی کام کرتا ہے تو بولا کہ میرا تھوڑا سا ترقی ہوئی. کہ کیا ترقی ہوئی؟ کہ مجھے ذرا تھوڑا یعنی پہلے میں خالی پولیس والا تھا، اب جو ذرا اوپر چلا، پھر اوپر چلا، پھر اوپر چلا. تو اسلام کی حالت میں بھی ڈگریاں بڑھتی ہیں اللہ کی ہیں. 40 سال کی عمر ہو گئی، ڈگری بڑھی. اب 50 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 50 سال کی ہو گئی. حاسبوہ حسابا یسیرا. اس کا حساب کتاب آسان لینا. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آسان حساب کتاب کا کیا مطلب؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یہ لیں گے، ایک برف یوں الٹا، ایک برف یوں پلٹا اور دیکھا سامنے والے کو اور فرشتوں کو تھما دیا، جاؤ جنت میں داخل کر دو. یہ آسان حساب کتاب، کوئی پوچھ گچھ نہیں زیادہ. اس کو کہتے ہیں حاسبو حساب یسیرا. 60 سال کی عمر ہوئی. جب 60 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے اور بندی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اسے رجوع اللہ کی توفیق دو. قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اسے جماعت میں جانے کی توفیق ملتی ہے، دین کے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. اللہ توفیق دیتا ہے کہ چل. روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے، تنہائی میں نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. ایک نصیحت یاد رکھنا،
حضرت حذیفہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا تنہائی میں تو نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ تنہائی میں، مسجد والی نہیں، تنہائی میں، گھروں میں یا مسجد میں آ کر تنہائی میں؟ تو کہا ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو کہا تنہائی میں اپنے گناہوں پر تجھے رونا آتا ہے نہیں آتا؟ تنہائی میں کہ یار میں نے زندگی خراب کر دی، کبھی آنسو نکلتے ہیں؟ ہاں کہ نکلتے ہیں، نکلتے، استغفار کرتا رہتا ہوں۔ تو کہا جا تو منافق نہیں ہے، جو منافق ہوتا ہے اسے اللہ یہ توفیق نہیں دیتا، جو منافق ہوگا اللہ اسے توفیق نہیں دے گا، وہ نوک جھوک میں ہی رہے گا، وہ جوڑ توڑ میں ہی رہے گا۔ تو 60 سال کی عمر کے اندر رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے، چل مسجد میں آ جاؤ، 60 سال ہو گئے، اب جو ہے 70 سال ہو گئے، اب ڈگری اور بڑی، آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر، میری بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، اے فرشتو تم گواہ رہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اب 80 سال کی عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو آج میرے بندے اور بندی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، اے فرشتو اس کے سارے گناہ معاف کر دو، نامہ اعمال میں سے گناہ معاف، نیک کیا باقی رکھو۔ اب 90 سال کی عمر ہوئی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب میرے بندے اور بندی کی عمر 90 سال کی ہو گئی، اے فرشتو گناہ تو اس کے معاف ہو ہی چکے ہیں، لیکن میری عزت کی قسم، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں یہ سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 تک کہا، 100 تک نہیں کہا، 100 تک نہیں کہا آپ نے، 40 سے شروع کیا اور 90 پر آپ نے ختم کیا۔ یہ حدیث میری کتاب بکھرے موتی میں ملے گی آپ کو، پہلی جلد میں، اور اوپر کے حوالے وہی لکھے ہوئے ملیں گے۔ جو بھی میرے بیان میں چیز سنو تو میری کتاب بکھرے موتی دیکھو، اس میں جو ہے ساری چیزیں مل جائیں گی، اور اوپر کے حوالے وہاں ملیں گے جہاں سے اوپر سے لیا ہم نے، لیکن ساری کتابوں کے حوالے تو یاد نہیں رہ سکتے آدمی کو، لیکن بکھرے موتی کا حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں کہ بکھرے موتی یہ جو ہے سدا بہار ہے، تو سب کے گھروں میں ہوتی ہے عام طور سے، اونچی اوپر والی کتابیں تو گھروں میں ہوتی نہیں، کہاں آدمی طبرانی ڈھونڈنے جائے گا اور کہاں بہقی ڈھونڈنے جائے گا، اور بخاری بھی کہاں ڈھونڈنے جائے گا، عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا۔ اب دوسری حدیث سنو، یہ تو ہو گئی۔ اب جب اس کی عمر کبھی 100 سال کی ہوئی تو کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا بھائی، کبھی نہ کبھی تو۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہے جو اسلامی زندگی گزارے، اس کو یہ درجے ملیں گے، اور جو اسلامی زندگی نہیں گزارتا اسے کچھ پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں تبلیغ کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ رسول کی بات کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، غفلت میں زندگی گزر رہی۔ کسی زمانے میں 40 سال کی عمر جب ہو جاتی تھی تو آدمی اپنا بوڑیا بسترا لے کر مسجد میں آ جاتا تھا، جب مسجد میں آتا تو امام اور مؤذن پوچھتے کہ بھی خیریت تو ہے، کیوں آئے؟ بولے میری آج جو ہے 40 سال عمر ہو گئی میری، اب میں رہوں گا یہی، جو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں ہوں گی باہر جا کر اپنی ضرورتیں پوری کروں گا، مسجد میں اللہ اللہ کروں گا، اس لیے کہ اب میرے موت کا وقت آ گیا۔ یہ ترتیب تھی۔ اور آج 40 سال کی عمر میں تو جوانی آتی ہے آدمی کو، اور 50 سال کی عمر میں اور جوان بنتا ہے، اور 60 سال کی عمر میں اور جوان، اور ساؤتھ افریقہ کا پانی تو کچھ عجیب ہے، 80 سال کی عمر میں تو اور جوان بن جاتا ہے آدمی۔ ساؤتھ افریقہ کے پانی میں کرنٹ زیادہ ہے، اس لیے غفلت میں نہیں۔ اب دوسری حدیث سنو، جب آدمی کا انتقال ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے جو فرشتے ہیں
حفاظت کرنے والے فرشتے. اتنا رکھنا خالی کرامن کاتبین ساتھ نہیں رہتے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ خالی 2 فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تو بڑے فرشتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے ان کی. انسان کے ساتھ سینکڑوں فرشتے رہتے ہیں، حفاظت کرنے والے الگ. کتابوں میں لکھا ہے کہ بلکہ حدیثوں میں آتا ہے انسان کے بدن میں جتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، ہر سوراخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے تاکہ کوئی تکلیف دینے والی چیز اسے تکلیف نہ پہنچائے. جتنے انسان کے بدن میں سوراخ ہے سینکڑوں فرشتے اللہ نے رکھے ہیں تاکہ اس کی حفاظت میں لگے رہیں. ان فرشتوں کی تعداد بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے کہ ناک پر کتنے ہوتے ہیں، منہ پر کتنے ہوتے ہیں، سر کے بالوں پر کتنے ہوتے ہیں. اب کبھی نہ کبھی تو مر گیا، انتقال ہو گیا. اب یہ فرشتے جو اس کی ڈیوٹی پر تھے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تیرا بندہ تو مر گیا، اب ہماری ڈیوٹی کہاں؟ ہماری ڈیوٹی کس اور جگہ لگا دیجیے. اللہ کہیں گے کہ ابھی تمہاری ڈیوٹی کہیں لگانی نہیں. ایک انسان پر جو فرشتہ مقرر ہو گیا اب اس کی ڈیوٹی قیامت تک نہیں آنی. جیسے بیت معمور کا جس نے طواف کر لیا ایک مرتبہ، روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. ایک فرشتہ جس نے طواف کر لیا اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، دوسرے کریں گے. اتنا زبردست خدا کا نظام ہے فرشتوں والا. یہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر فرشتے موجود ہیں. اللہ رسول کی بات کہی جا رہی ہے، آسمان تک فرشتے موجود ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ان کو. یہ خدا کی پولیس ہے، یہ انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور انسان کو گناہ کرتا ہے تو لکھتی بھی. سارا کا سارا اعمال تیار ہو رہے ہیں. یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ باپ فلانا تیرے بندے کا انتقال ہو گیا، اب ہماری ڈیوٹی ہم آسمانوں پر عبادت کریں. اللہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر عبادت کی ضرورت نہیں، وہاں تو فرشتے ہیں. زمینوں پر کسی جگہ لگا دیجیے ہمیں، یہ کہیں پر بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. پھر اللہ باپ ہم کہاں جائیں؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام تو کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا نیک بندہ، میری نیک بندی جس کا انتقال ہو گیا، قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ اور پڑھتے رہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قیامت تک تم پڑھتے رہو، اس کی جتنی نیکیاں بنیں گی یہ مرد مومن کے حساب میں جاتی. یہ اس حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے. یہ محبت